اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعاهدين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الفقرين والثقلين والفريقين من عرب ومن العجمين، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله والله سلم حرفا من البحر ورشفا من اليمين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في دار من السلم، استتقايات منك منزلة من قاب قوسين قدرت ولم ترمي. سبحان الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واعظم نوالہ واعظم شانہ واعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں اگلے درود السلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، یہ مقدس تقریب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کے پاک میلاد پاک اور رجب الرجب شریف کی مناسبت سے معراج پاک کے ذکر سے منسوب ہے، اور امیر المومنین امام المصطفین اول المتصدقین غار مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فضل متصل سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارضہ آپ کی آل پاک اور خواجہ خاجگاں دستگیر بے کسان فیض درجت والا مرتبت آفتاب شریعت و آفتاب طریقت خواجہ عبداللہ صوفی محمد حسن صاحب مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، ان کے اس سے مقدس و مطہر کی تقریب سعید ہے. اس میں تنویر خواجہ خاجگاں اور قافلہ سارائے نقشبندیہ والا مرتبت حضرت شاہزادہ عبداللہ صوفی اعظم صاحب اسلمی مجددی دعوت برکات العالیہ بنفس نفیس صدارت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور منظور نظر خواجہ خاجگاں حضرت پیر طریقت داور شریعت قبلہ صوفی ارشد محمود صاحب نقشبندی مجددی اسلمی دعوت برکات العالیہ اور خلفائے کرام سلسلہ عالیہ
خصوص حضرت قبلہ صوفی مولانا محمد اصغر صاحب برکاتہ العالیہ اور دیگر خلفائے کرام سلسلہ عالیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت کے ساداتیان حضرت صاحبزادہ محترم و مکرم جناب محبوب زادہ رضا احمد صاحب نقشبندی مجددی اور ارشد محمود صاحب نقشبندی مجددی اسلمی دعوت العالیہ تشریف فرما ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دوسری شہر میں اس سلسلہ عالیہ کے منسلک اور نہایت حد لذیذ اور مخلص جناب صوفی ناصر حبیب صاحب نقشبندی مجددی اسلمی حفظہ اللہ تعالی، ان کی محنت سے اور کاوش سے محبت سے یہ تقریب صحیح جو جلوس میلاد مصطفیٰ معصومت مصطفیٰ اور اس تقریب صحیح پر مشتمل ہے یہ پروگرام، اس کے وہ منعقد کرنے والے ہیں اور مجھے ان کے احوال سے اتفاق ہے کہ وہ کرم فرماتے رہتے ہیں، میں باخبر رہتا ہوں۔ بہت سے حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ دیوسری میں ان کا کام اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے مولا پاک علی المرتضیٰ شیر اللہ اسد اللہ غالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی ذات کے لیے کسی بندے کے کام کو نہایت مخلصانہ کام جانتے ہیں اور اس کام کو قبول فرماتے ہیں، اس کام میں بڑی دقتیں اور بڑی محنتیں پیش آتی ہیں۔ جو کام خالص نہ ہو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اور جس کام میں زیادہ دقتیں پیش آئیں اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی خالص فرما دیتے ہیں۔ شاہزاد صاحب حضرت صوفی ناصر مجید صاحب نقشبندی اسلمی حفظہ اللہ، ان کے لیے بے شمار سوالات پیش آتے رہتے ہیں، مگر وہ بڑی خطرہ پیشانی کے ساتھ بڑی استقامت کے ساتھ سوالات اور تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ الحاکمین جل وعلا ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد خواجگان نقشبندیہ میں سے ایک بڑے عظیم مفسر قرآن اور بہت بڑے خواجگان نقشبند میں جو قصر عارفہ شریف بخارا شریف میں آرام فرما ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں حضرت خواجہ شیخ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ۔ آپ کی تفسیر چرخی جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کے 2 پارے ابھی جو چھپے ہیں طلبا کو مل جاتے ہیں جان سے وولٹن کے، میں نے بھی پچھلے سال خریدی تھی وہ کتاب۔ ایک مرحلہ پر آپ نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا ہے، آپ ہی کا شعر ہے، مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں خرمی گوستان عارفہ، خرمی گوستان عارفہ ہست آگے جیوے بارے منکرہ۔ فارسی کا شعر ہے لہذا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں معرفت کا باغ جو عارف کے دل میں کھلا ہوتا ہے یہ کھلتا نہیں، مرجھایا رہتا ہے۔ جب منکروں کی تنقیر اور ملامت کا پانی اس کو ملتا ہے، یعنی جو ملامت کرنے والا، تان و تشریح کرنے والا